اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پچھلے سبق میں ہم نے حروف تہجی کا آغاز کیا تھا، اور آج کے اس لیکچر میں ہم حروف تہجی کے پہلے 6 حروف ادا کریں گے اور ان کا مخرج بھی سیکھ جائیں گے اور ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، سب سے پہلا حرف قرآن پاک سیکھنے کے لیے حروف تہجی میں سب سے پہلا حرف الف۔ الف جو فی الدہن یعنی منہ کے خلے سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج جو ہے وہ ہے جو فی الدہن یعنی منہ کا خلا، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے الف الف۔ آپ میرے سے دہرائیں، میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجئے تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے، یہ پریکٹس صحیح ہو جائے گا۔ الف الف الف۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جب بھی کسی الف نما شکل پر فتح، کسرہ یا ضمہ ہو، یعنی زبر زیر یا پیش ہو، تو وہ الف نہیں کہلاتا ہے، وہ الف نہیں رہتا ہے بلکہ حمزہ کہلاتا ہے۔ جیسے الحمد، الحمد میں جو الف پر زبر ہے تو الف زبر یہ اصل میں الف زبر نہیں ہے، یہ حمزہ زبر ہے، کیونکہ الف خالی ہوتا ہے، اور جب الف خالی نہ ہو، جب الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ با با با، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ، دونوں ہونٹ جب ملائیں، ان میں جو ہونٹوں کا جو گیلا حصہ ہے ان کو ملانے سے بالکل نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے با با با۔ آپ ریپیٹ کیجئے اور میرے ساتھ ہی آپ پریکٹس بھی کیجئے۔ با، کوئی زور نہیں لگانا ہے، ہونٹوں پہ زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا ہے، ہونٹ چپکا کے نہیں رکھنے ہیں، بالکل نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ با، با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ، با۔ اسی طریقے سے نیکسٹ تا تا تا۔ تا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کے جڑ۔ ہمارے دانت جو پہلے سامنے والے 4 دانت ہوتے ہیں، ان میں سے اوپر والے 2 اور نیچے والے 2، ان 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ اب جو اوپر والے کے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور جو نیچے والے 2، سامنے کے نیچے والے 2 دانت، ان کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ تا کا مخرج جو ہے وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی اوپر والے جو 2 دانت ہیں، سامنے کے اوپر والے 2 دانت، ان کی جڑ کے ساتھ جب زبان کی نوک کو ملایا جاتا ہے تو تا ادا ہوتا ہے، جیسے تا۔ با اور تا دونوں شکلوں کے حساب سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، فرق تو اتنی سی ہے کہ با کے نیچے 1 نقطہ ہے اور تا کے اوپر 2 ہیں۔ قرآن پاک میں جس طریقے سے تا اور با لکھا جاتا ہے، ان کی شکلیں بھی ہم آنے والے دروس میں پیش کریں گے اور ان کو بھی سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے قرآن میں لکھا جاتا ہے اور ہم کس طریقے سے یہ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ثا ثا۔ ثا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ ثنایا علیہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ جو سامنے والے 4 دانت ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں، اور 4 دانتوں میں سے جو اوپر والے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور نیچے والے 2 دانت ثنایا سفلی کہلاتے ہیں۔ تو زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے ساتھ ملتے ہیں تو ثا ادا ہوتا ہے۔
अब अगर ज़ुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ के साथ मिलेगा तो ता अदा होगा, और ज़ुबान की नोक सनाया उलिया के किनारे के साथ मिलेगा तो सा अदा होगा। जैसे सा, कोई सा सीटी की आवाज़ नहीं मिलनी चाहिए। सा अगर मिल गया तो बिल्कुल गलत हो गया, तो मखरज सही नहीं रहा। सा नहीं आना चाहिए, सा। रिपीट कर लेते हैं, अलिफ बा ता सा। बा, ता और सा इन तीनों की शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते और सा के ऊपर 3 नुक्ते हैं। नेक्स्ट जीम, जीम, जीम। नेक्स्ट हा, हा, हा। खो, खो, खो। जीम, हा और खो ये शक्लों के एतबार से मिलते जुलते हैं। जैसे बा, ता और सा, लेकिन बा के नीचे 1 नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते। ये शक्ल के एतबार से उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऐसे ही जीम के नीचे 1 नुक्ता, हा बिना नुक्ते के और खो के ऊपर 1 नुक्ता। शक्ल तो मिलती जुलती है, लेकिन नुक्ते की पहचान जो है, नुक्ते की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। लिहाजा हमने नुक्ते से पहचानना है जीम कौन सा है, हा कौन सा है और खो कौन सा है।